الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوست میرے اولیاء متقی ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون. تو فرمایا کہ میرے اولیاء اور میرے دوست متقی ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. چند اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے. وہ پورا دین نہیں ہے، چند اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کی برکت سے ولایت مل جاتی ہے. ولی اللہ بنانے والے 5 اعمال. سب سے پہلا عمل ہے قرآن کریم کی تصحیح کرنا. قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اور اگر پڑھنا نہیں آتا، کسی سے سیکھا نہیں ہے، تو قرآن کریم کی تصحیح کریں. سب سے پہلا جو عمل ہے قرآن کریم کی تصحیح کرنا. اور کیونکہ میں وہاں پر مسجد نبوی میں قرآن کریم پڑھاتا تھا، یہ میرا تجربہ ہے. جنہوں نے قرآن کریم کو کسی سے سیکھا نہیں ہے پڑھنا، تو وہ قرآن کریم ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ غلط پڑھتے ہیں. جس نے کسی سے سیکھا نہ ہو قرآن کریم کو، تو چاہے اس کی جتنی عمر ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، وہ قرآن کریم کو وہ غلط پڑھتا ہے. میرے پاس ایسے لوگ آئے وہاں پر جو عرب بھی تھے وہاں مسجد نبوی میں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو کسی سے سیکھا نہیں، تو ان کو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی تھی. الحمدللہ رب العالمین اس کو بھی وہ غلط پڑھتے تھے. تو قرآن کریم جب تک انسان کسی سے سیکھے نہ، اس وقت تک اس کو پڑھنا نہیں آتا. تو جنہوں نے قرآن کریم کو صحیح نہیں کیا وہ اس کی تصحیح کریں. ہر روز آدھا گھنٹہ 20 منٹ اگر دے دیں تو یہ تقریباً 2-3 مہینے میں کافی بہتر ہو جائے گا. یہاں حفظ کا حلقہ بھی ہے، تو یہاں پر قاری صاحب کے پاس قرآن کریم کی تصحیح کریں اپنی، جس نے
قرآن کریم کی تصحیح نہیں کی تو اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو سورۃ ناس سے سورۃ فیل تک یا سورۃ العصر تک، کم از کم یہ ہے کہ یہ صورتیں انسان کو پڑھنی آنی چاہیے، اور اگر اس نے سیکھا نہیں تو سیکھے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے قرآن کریم کی تصحیح کریں، یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے داڑھی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا، یہ دوسرا عمل ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ایک مٹھی داڑھی رکھیں، جس کی داڑھی نہیں ہے یا تھوڑی سی داڑھی ہے تو پوری داڑھی رکھیں، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے داڑھی کو کٹانا۔ اور ایک مٹھی داڑھی بالغ ہوتی ہے، بعض لوگ 60 سال کے اور 70 سال کے ہو جاتے ہیں اور داڑھی نہیں ہوتی، ان کی داڑھی کٹاتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے داڑھی کو کٹانا۔ اور جب انسان کل کو مر جائے گا تو اگر داڑھی نہیں رکھی تو یہ ایک شکل سنت کے خلاف وہ قبر میں بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگر داڑھی نہیں رکھی تو اس کی یہ ایک عمل سنت کے خلاف قبر میں بھی ساتھ لے جائے گا، اور اگر داڑھی رکھ لی تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو یہ اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا، یہ سنت۔ اسی لیے ایک بزرگ نے، اللہ والے نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، تو میں اپنی داڑھی پیش کروں گا اور کہہ دوں گا کہ یا رب، تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یا رب، تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے اور داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ اور ظاہر کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ داڑھی رکھیں، داڑھی بڑھائیں، مونچھیں باریک کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعفوا اللحى واحفوا الشوارب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں باریک کرو۔ تو یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے ٹخنوں سے اوپر لباس کا ہونا، یہ تیسرا عمل ہے۔ ٹخنوں سے اوپر دو حالتوں میں، ایک جب چل رہا ہو، مرد کا ٹخنا دو حالتوں میں کھلا ہونا چاہیے، ایک جب وہ چل رہا ہو اور دوسرا جب وہ کھڑا ہو، دو صورتوں میں ٹخنا نظر آنا چاہیے۔ دو صورتوں میں اگر بیٹھ جائے یا سو رہا ہو
تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں مرد کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، اور اوپر سے جو لباس آ رہا ہو جیسے سلوار، جبہ، لنگی، اس سے ٹخنا نہیں چھپانا چاہیے۔ نیچے سے اگر موزے پہن لیں تو کیونکہ اس سے بھی ٹخنے چھپ جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے، ٹخنے جو ہیں ٹخنوں کو کھلا رکھنا مردوں کے لیے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ چوتھا عمل یہ ہے نظر کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت، غیر محرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرنا، یہ چوتھا عمل ہے، نظر کی حفاظت کرنا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی نصیب کریں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی نصیب کریں گے۔ فرمایا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ حلاوت ایمانی جو ہے، ایمان کی مٹھاس، وہ اپنے دل میں محسوس نہیں فرمایا، اور لفظ ادرک یدرک یہ بھی نہیں فرمایا، اور شعور کا لفظ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یجیدو، کہ وہ پائے گا اپنے دل کے اندر، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل وہ اس کے دل میں موجود ہوگی۔ یجیدو حلاوتہ فی قلبہ، تو یہ اس کا انعام ہے نظر کی حفاظت کا۔ اور پانچواں عمل ہے دل کی حفاظت کرنا۔ پانچواں عمل ہے دل کی حفاظت کرنا، دل کو صاف رکھنا، دل میں برے خیالات نہ لانا، دل میں کسی کے بارے میں بغض یا کینہ یا حسد یا نفاق، دل صاف ہونا چاہیے، قلب سلیم، دل کو بھی برے خیالات سے اور برے اخلاق سے پاک رکھنا۔ تو یہ 5 اعمال ہیں جو کہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کی برکت سے دین کے باقی کاموں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، ہم کیا کریں، اس کا کیا علاج ہے، اس کا کوئی نسخہ بتائیں گناہوں سے بچنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا۔ تو گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ آپ مجھے بچا لیں گناہوں سے، فتنوں کا دور ہے، میں نہیں بچ سکتا، آپ مجھے ہمت اور توفیق عطا کر دیں گناہوں سے بچنے کی۔ اور بعض لوگوں کو رشتہ داروں کا بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ملا بن گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ تم مولوی بن گئے ہو، اب تم کہاں سے کھاؤ گے، تمہاری شادی کیسے ہوگی، تمہیں رشتہ کون دے گا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے، ایک بندے نے
حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے اور لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ تم پر ہنس رہے ہیں تو ان کو ہنسنے دو، تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا، تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ کل قیامت کے دن یہ جو لوگ ہیں، اگر کوئی دین کا مذاق بناتا ہے یا مولویوں کا مذاق بناتا ہے تو کل قیامت کے دن ان کو پھر رونا پڑے گا۔ اور ایک جگہ مزاحاً فرمایا مذاق میں کہ تم بھی ہنسو، تم لوگائی تو نہیں ہو، تم بھی تو لوگوں میں سے ہو، تم لوگائی تو نہیں ہو، تم بھی تو لوگوں میں سے ہو۔ تو لوگوں سے گھبرانا یا معاشرے سے ڈرنا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارا کام کیسے چلے گا، اور لوگ جو ہے پھر جیسے کہ آج کل ایک عام وہ بنا ہوا ہے کہ مولوی جو ہے وہ یہ پھر کہاں سے تم مولوی بن گئے تو کہاں سے کھاؤ گے، تمہارا کیسے گزارا ہوگا، یہ بعض لوگوں کا اس طرح ذہن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا حدیث شریف پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیں گے؟ جو دنیا کا کام کر رہا ہے اس کو رزق مل جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم جو بندہ پڑھا رہا ہے تو اس کو رزق نہیں ملے گا؟ یا جو تو اللہ تعالیٰ کی احادیث شریفہ یا کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کے بہانے ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر لائن میں پھیلا کر رکھے ہیں۔ جو بندہ جہاں بھی کام کر رہا ہے وہ اس کام کو ایمان اور یعنی دیانتداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی آفس میں ملازمت کرتا ہے تو وہ وہاں پر صحیح کام کرے تو یہ اس کی پھر دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ جھوٹ نہ بولے، سچ بولے۔ کوئی بندہ دکان میں ہے تو یہ دکان میں کوئی دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، تو یہ پھر اس کی دنیا کی دکان نہیں، یہی آخرت کی دکان ہے۔ کوئی کھیتی باڑی میں ہے، کوئی زراعت میں ہے، جو جہاں بھی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا گھر میں ہو یا دفتر میں ہو یا مکان میں ہو، گھر میں ہو یا دفتر میں ہو یا مکان میں ہو، جو جہاں بھی ہے امتحان میں ہے۔ گھر میں ہے یا دفتر میں ہے یا مکان میں ہے، جو جہاں بھی ہے امتحان میں ہے۔ دنیا آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم جہاں بھی کام کر رہے ہو وہاں مجھے خوش کر لو۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ مولوی بنے، ہر بندہ حافظ بنے۔ مولوی بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور یہ 5 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔